اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ بتائے گئے سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے کچھ ہی دنوں میں انگلش کمیونیکیشن میں بہت فلوئنٹ ہو سکتے ہیں اور جس طرح نیٹو سپیکرز بولتے ہیں ان کی طرح آپ بول سکتے ہیں، تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ Hey guys, this is Anwarul Haq from Tech Lingua Hub. Hope you all guys are doing well. Guys, اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ اچھا لگ رہا ہے، اگر آپ کو کچھ نہ کچھ یہاں سے سیکھنے کا مل رہا ہے، تو آپ چاہتے ہیں ہمیں سپورٹ کرنا، تو آپ ہمیں 2-3 طریقوں سے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس کریں، ایز ویل ایز اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ایفرٹ سے، آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی ہیلپ ہو سکتی ہے، وہ لوگ جن کو ان چیزوں کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے اور وہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی ان ویڈیوز کا، اس چینل کا لنک شیئر کریں۔ بڑھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف، اور آج کا جو ہمارا مین کانٹینٹ ہے وہ اس ٹاپک پر ہے کہ آپ ایک فلوئنٹ اسپیکر کس طرح بن سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو گرامر میں بھی اچھی کمانڈ حاصل ہے، ان کی ویکیبلری بھی اچھی ہے، لیکن جب بات آتی ہے اسپیکنگ کی تو وہ اسٹک ہو جاتے ہیں، ان سے بولا ہی نہیں جاتا، ایون وہ 1-2 منٹ کی کمیونیکیشن بھی نہیں کر سکتے۔ اور جب کوئی اور معاملات ہوتے ہیں جس طرح رائٹنگ ہو گئی، گرامر ایررز ہو گئے، ان کو وہ فکس کر لیتے ہیں۔ تو اسی پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ ٹرکس اینڈ ٹپس ہیں، اگر آپ لوگ فالو کریں گے تو ہوپ فلی آپ کے لیے اٹس گوئنگ ٹو بی ریئلی بینیفیشیل فار آل آف یو۔ ہمارا فرسٹ اسٹیپ ہے فرام سائلنٹ ٹو فلوئنٹ، ہاؤ ٹو اوور کم اسپیکنگ انگزائٹی۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بولتے ہوئے ہیزیٹیٹ کر جاتے ہیں، ہم بول نہیں پاتے جو ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے، ہم اس کو ایکسپریس نہیں کر پاتے۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ ہماری پریکٹس نہیں ہے۔ بیٹر از دس کہ آپ اپنی پریکٹس کو کنسسٹنٹلی فریکوینٹ بنائیں۔ آپ پریکٹس کو ملٹیپل طریقوں سے کر سکتے ہیں، وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ کس طرح آپ اپنی پریکٹس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ یو مسٹ اسپیک آؤٹ۔ جب آپ بولیں گے، غلط بولیں، جس طرح بولیں، آپ کو کوئی آ کے کچھ نہیں کہے گا کہ آپ نے اس طرح کیوں کیا۔ ہاں، جب کوئی پروفیشنلزم آ جاتا ہے یا کچھ ایسا آ جاتا ہے، تب تک آپ ان چیزوں کے لیے یوز ٹو ہو جاتے ہیں۔ آپ سے اگر آپ فلوئنٹ اسپیکر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہی آپ کو سجیسٹ کیا جائے گا کہ آپ بولیں، جیسا بولیں، غلط بولیں، صحیح بولیں، جس طرح بولیں آپ بولیں۔ جب آپ بولیں گے تو آپ کی فلوئنسی آٹومیٹکلی مینٹین ہوگی۔ ہمارے پاس نیکسٹ اسٹیپ ہے، وہی ہے پریکٹس میکس پرفیکٹ۔ اس میں آپ نے پریکٹس کرنی ہے، آپ کو ہر روزانہ ایک اسپیسیفک ٹائم ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس ٹائم پہ ہم نے پریکٹس سٹارٹ کرنی ہے۔ اور پریکٹس کس طرح کرنی ہے؟ آپ ملٹیپل آرٹیکلز ریڈ کر سکتے ہیں، ایسیز ریڈ کر سکتے ہیں، ناولز ریڈ کر سکتے ہیں، آپ بکس ریڈ کر سکتے ہیں، جو آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو آپ وہ ریڈ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اب کرنا کیا ہے، امیجن کریں کہ آپ ایک روم میں بیٹھے ہیں، اکیلے بیٹھے ہیں اور آپ ریڈنگ کر رہے ہیں۔ تو ریڈنگ آپ نے لاؤڈلی کرنی ہے۔ اس کے بعد جب آپ لاؤڈلی ریڈنگ سٹارٹ کر دیں گے تو پبلکلی بھی آپ ریڈنگ کرنے کے ساتھ ساتھ فلوئنٹ اسپیکر بھی بن سکتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گا، ہوپ فلی وہ آپ کا موٹیویشن فیکٹر بنے۔ ایک بہت ہی اچھے انگلش اسکالر جو لیکچر دیا کرتے تھے اسٹوڈنٹس کو، وہ ایک یوٹیوبر کے پاس گئے، ان سے کہا کہ جناب مجھے آپ انگلش سکھائیں۔ انہوں نے کہا جناب آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ہم آپ کی
بکس ریڈ کرتے ہیں, ہم آپ کو اپنا رول ماڈل کنسیڈر کرتے ہیں, تو میں آپ کو کس طرح سکھا سکتا ہوں ایک عام سا بندہ. تو انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ میں لیکچر تو 1.5 سے 2 گھنٹے دے لیتا ہوں, لیکچر ڈیلیوری میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن جب بات آتی ہے بولنے کی تو مجھے بولنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے, ایون میں 1 سے 2 منٹ بھی نہیں بول پاتا. تو انہیں سجیسٹ کیا گیا کہ دے ہیو ٹو اسپیک آؤٹ, ہی ہیز ٹو اسپیک آؤٹ. تو جب آپ بولیں گے تو آپ پریکٹس میں آئیں گے اور آپ کی وہ ہیبیچول نیچر ہو جائے گی, آپ کا برین اس چیز کو اڈیپٹ کرنا سٹارٹ کر دے گا. ناؤ نیکسٹ وی ہیو اسٹیپ نمبر 3, اسپیک اپ. اس میں کیا ہوتا ہے, وہی چیز کہ آپ نے لاؤڈلی پڑھنا. مثال ہے آپ نے کوئی آرٹیکل پڑھا, اس کو آپ لاؤڈلی نیریٹ کریں گے, اس کی آپ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں. ریکارڈنگ کرنے کے بعد آپ اس کو سن سکتے ہیں, آپ واٹس ایپ گروپس جوائن کر سکتے ہیں, آپ ملٹیپل کمیونٹیز جوائن کر سکتے ہیں جن میں آپ شیئر کر کے اپنے فیڈ بیکس, اپنے اس ویڈیو پر فیڈ بیکس لے سکتے ہیں یا وائس نوٹ پر. اور یاد رکھیں کہ جو ملٹیپل اوپینینز ہوتے ہیں, لوگوں کی سجیشنز ہوتے ہیں, وہ بہت اچھا فیکٹر لاتی ہیں ہماری زندگی میں, ہماری امپروومنٹ فیکٹر بنتی ہیں. سو آپ اس طرح کی کمیونٹیز جوائن کر سکتے ہیں, واٹس ایپ گروپس, فیس بک کمیونٹی, اور آپ کچھ ریکارڈ کر کے سن سکتے ہیں. اس طرح آپ کی فلوئنسی مینٹین ہوگی اور آپ کو وہ چیزیں ریکارڈ کر کے خود بھی سننی ہے, دوسروں کو بھی سنانی ہے. کیونکہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کہاں پر ایگزیکٹلی مسٹیکس کر رہے ہیں اور کہاں پر آپ کو امپروومنٹ کی نیڈ ہے. اور موسٹ امپورٹنٹلی آپ کو جو اوریجنل بولنے والے لوگ ہیں, نیٹیو اسپیکرز ہیں, ان کو سننا ہوگا کہ وہ کس طرح بولتے ہیں اور ان کو فالو کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. ناؤ unlock your potential strategies for effective English communication. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک کنسسٹنٹلی ہیبیچول فالو کرتے ہوئے ہم اچھے بول رہے ہیں تو ہمیں آٹومیٹکلی کانفیڈنس ڈیولپ ہو جائے گا کہ ہم اچھا بول سکتے ہیں, ہم بھی نیٹیو اسپیکرز کی طرح بول سکتے ہیں. اس لیے ہمیں ہیزیٹیٹ نہیں ہونا, ہمیں جسٹ بولنا, اور کوشش کریں کہ ان لوگوں کی کمپنی میں رہیں, ان لوگوں کی کمپنی اٹینڈ کریں جو پازیٹیوٹی پرووائڈ کریں, جو آپ کے لیے ایک سائیڈ ایفیکٹ نہ بلکہ آپ کے لیے ایک پازیٹیو فیکٹر کریٹ کریں, جو آپ کو موٹیویٹ کریں اور آپ کو بتائیں کہ آپ یہ چیز یہاں سے غلط کر رہے ہیں اور یہاں سے صحیح کریں. اور اسی طرح جب آپ اس طرح کی کمیونٹیز وغیرہ, انگلش لرننگ کمیونٹیز جوائن کریں گے تو آپ ان چیزوں کے لیے یوز ٹو ہو جائیں گے. تو پریکٹس بھی مینڈیٹوری ہے, اس کے بعد آپ اس طرح کی کمیونٹیز جوائن کریں, اس طرح آپ ہیبیچول ہو سکتے ہیں. سو آپ اس طرح اپنی فلوئنسی کو مینٹین کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بات یاد رکھیں, یہ میں بات بار بار کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے, جب بھی آپ کوئی نئی چیز سٹارٹ کرتے ہیں تو لوگ آپ کو اچھے کمنٹس بھی دیتے ہیں, برے کمنٹس بھی دیتے ہیں. جو اچھے کمنٹس ہیں ان کو یاد رکھیں ایز اے موٹیویشن فیکٹر, اور جو برے کمنٹس ہیں ان کو آپ اگنور کر دیں, ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے سر, اوکے, جس طرح آپ کو اچھا لگتا. تو اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کو سائیکولوجیکلی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور آپ ایک اچھے فلوئنٹ اسپیکر بن جائیں گے. اب میرے پاس آپ کے لیے کچھ ایڈیشنل ٹپس ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے آپ مزید اپنی انگلش کمیونیکیشن کو, انگلش فلوئنسی کو مینٹین کر سکتے ہیں. سو آپ پریکٹس کرنے کے لیے ملٹیپل ٹولز کا یوز کر سکتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی ہے, اس کے علاوہ
آپ ملٹیپل اپلیکیشنز یوز کر سکتے ہیں جس طرح لنگو پینڈا ہو گئی اور اس کے علاوہ اسپیکیفائی ہو گئی. ان کو یوز کر کے آپ اپنی کمیونیکیشن کو بیٹر بنا سکتے ہیں. سو وہ جب آپ ان سے کمیونیکیٹ کریں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن کہ کہاں پر ہم مسٹیک کر رہے ہیں اور کہاں پر ہماری امپرومنٹ ریکوائرڈ ہے. سو ایڈیشنل ٹپس میں آپ کو ایک اسپیسیفک ٹائم ڈیوریشن اسپیسیفائی کرنا ہوگا کہ اس دن کو 10-15 منٹ آپ نے ریڈنگ کو دینے ہیں, ریڈنگ الاؤڈ کرنی ہے, آپ نے بولنا ہے. آپ اس کے لیے ارلی مارننگ بھی کر سکتے ہیں. اور ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ جو چیز آپ ارلی مارننگ پریکٹس کرتے ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہے, کیونکہ اس ٹائم آپ کا مائنڈ بالکل فریش ہوتا ہے اور جو چیز آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں. تو جو لوگ بولنے میں ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں, ہمارے پاس نمبر 2 اسٹیپ ہے. جو لوگ بولنے میں ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں وہ اپنا ایک مرر سیٹ کریں, شیشے کے سامنے وہ کھڑے ہوں اور بولتے جائیں انگلش میں جس طرح آتی ہے, نہیں آتی, ووکیبلری ایشو ہے, گرامر ایشو ہے, نو پرابلم, آپ نے جسٹ بولنا ہے. اس میں آپ کی باڈی لینگویج بھی آپ کو پتہ چلے گی کہ آپ کس پانی میں ہیں. آپ کے فیشل ایکسپریشنز جو ہوں گے وہ بھی شو ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ آپ کو اپنے آپ کا انالیسس پتہ چلے گا کہ آپ کہاں پر مسٹیک کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے روزانہ کوشش کرنی ہے کہ 10-15 منٹ نکال کر انگلش موویز دیکھنے ہیں. اور انگلش موویز آپ انگلش پوڈ کاسٹس بھی دیکھ سکتے ہیں. ان میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح یہ بولتے ہیں. یاد رکھیں, وٹ ایور وی لسن دیٹ وی اسپیک. جو ہم سنتے ہیں نا, ہم نے وہی بولنا ہوتا ہے. تو آپ اپنی لسننگ کو بھی امپروو کریں. اس کے لیے آپ ایک اسپیسیفک ٹائم ڈیوریشن اسپیسیفائی کر لیں کہ دن میں 10-15 منٹ دینے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم سیٹ نہیں بھی ہو رہا تو آپ 1-2 منٹ کے کچھ شارٹ کلپس دیکھ رہے ہیں ویڈیو کے انگلش میں, تاکہ آپ اچھے فلوئنٹ اسپیکر بن سکیں. اس کے علاوہ آپ جو ایڈیشنل ٹپس ہیں ان میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک اسپیسیفک ٹاپک چوز کریں, اس کے بارے میں ریسرچ کریں اور اس کے بارے میں لاؤڈلی آپ جو ہے ریکارڈ کر کے سنیں. تو وہ آپ کسی بھی چیز پہ کر سکتے ہیں. پاکستان پولیٹیشین ہو گیا, نیوز ہو گئی, تو اس طرح کی چیزیں. باقی آپ انٹرویوز وغیرہ سنیں, انٹرویو کنڈکٹ کروانا سیکھیں. تو اس کے علاوہ آپ اپنے جو اسپیکنگ جو آپ کے ٹرکس ہیں, جو آپ کی اسپیکنگ ایبلٹی ہے, وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں میں بھی وہ پوٹینشیل پیدا ہوگا اور آپ کی کانفیڈنس میں بھی اضافہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے سائیکولوجیکلی اینڈ مینٹلی بھی بہت ایکوریٹلی آپ اپنی ان چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں.